نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل. ہم نصاب الصرف سے سبق نمبر 52 یعنی خاصیات کا بیان پڑھ رہے تھے. آج ہم انشاءاللہ عز و جل باب ضربا یضرب اور سمع یسمع کی خاصیات پڑھیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے مصنف ثلاثی مجدد کے ابواب میں سے باب ضرب یضرب کی خاصیات ذکر کر رہے ہیں. نمبر 1 باب ضرب یضرب. باب ضرب یضرب میں 5 خاصیات پائی جاتی ہیں. سب سے پہلا خاصہ جو ہے وہ ہے قطع ماخذ. نمبر 1 قطع ماخذ. قطع ماخذ کسے کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں. فاعل کا ماخذ کو کاٹنا. قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. قطع ماخذ فاعل کا ماخذ کو کاٹنا. ماخذ کسے کہتے ہیں، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل جس سے مشتق ہوتا ہے، فعل جس سے بنتا ہے، چاہے وہ مصدر ہو یا اس میں جامد، اسے ماخذ کہتے ہیں. تو قطع ماخذ سے مراد کیا ہے، فاعل کا ماخذ کو کاٹنا. مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. جیسے خلیتو. خلیتو کا معنی ہے میں نے تر گھاس کاٹی. اس مثال میں تو ضمیر فاعل اور ماخذ لفظ الخلا اور مدلول ماخذ تر گھاس ہے. یہ جو مثال ہے خلیتو، اس مثال میں جو تو ہے یعنی ضمیر مرفوع متصل یہ فاعل ہے، اور الخلا جس سے خلیتو فعل بنا ہے وہ ماخذ ہے. اور مدلول ماخذ کیا ہے، تر گھاس، کیونکہ الخلا تر گھاس پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے تر گھاس مدلول ماخذ ہے. ٹھیک ہے، تو ماخذ ہے خلا. ٹھیک ہے، اس میں کس طرح قطع ماخذ پایا گیا، خلا یعنی تر گھاس کو فاعل نے کاٹا، فاعل نے تر گھاس کو کاٹا، اسی کو کہتے ہیں قطع ماخذ. ٹھیک ہے، تو اس میں فاعل کا تر گھاس کو یعنی ماخذ کو کاٹنا پایا گیا، اس لیے اس میں قطع ماخذ پایا جا رہا ہے. اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ جہاں جہاں ماخذ ذکر ہوگا اس سے مراد مدلول ماخذ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ذکر کیا گیا، قطع ماخذ کسے کہتے ہیں، فاعل کا ماخذ کو کاٹنا. اس سے مراد کیا ہے، مدلول ماخذ کو کاٹنا، یعنی ماخذ جس پر دلالت کرتا ہے اسے کاٹنا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں باب ضرب یضرب کی دوسری خاصیت، دوسرا خاصہ کیا ہے. نمبر 2 اعطاء ماخذ. اعطاء باب افعال کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دینا. ٹھیک ہے، اعطاء ماخذ. صرفیوں کے نزدیک اعطاء ماخذ سے کیا مراد ہے بیان کر رہے ہیں، فاعل کا مفعول کو ماخذ دینا. اعطاء ماخذ سے مراد کیا ہے، فاعل کا مفعول کو ماخذ دینا، یہ اعطاء ماخذ کہلاتا ہے. پھر وہی بات، ماخذ سے مراد مدلول ماخذ یعنی ماخذ اس پر دلالت کر رہا ہے. اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. جیسے اجرت المرأہ. اجرت المرأہ کا معنی ہے میں نے مرد کو اجرت دی. اجرت المرأہ میں نے مرد کو اجرت دی. اس مثال میں تو ضمیر فاعل، المرأہ مفعول، اور ماخذ لفظ الاجرت. لفظ الاجرت جو ہے یہ ماخذ ہے کیونکہ اجرت سے، الاجرت سے اجرت فعل بنا ہے، اس لیے الاجرت کا لفظ جو ہے یہ ماخذ، اور الاجرت جس پر دلالت کر رہا ہے یعنی بدلہ،
یہ مدلول ماخذ ہے۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ مدلول ماخذ کو قوسین میں یعنی بریکٹ میں لکھا جائے گا، دیکھیں بدلہ بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ وہ مدلول ماخذ ہے۔ باب ضرب یضرب کی تیسری خاصیت یعنی تیسرا خاصہ کیا ہے؟ اطعام ماخذ۔ اطعام کہتے ہیں کھانا کھلانے کو، ٹھیک ہے، باب افعال کا مصدر ہے اطعام ماخذ۔ صرفیوں کی اصطلاح میں اطعام ماخذ سے مراد فاعل کا مفعول کو ماخذ کھلانا، فاعل مفعول کو ماخذ کھلائے اسے اطعام ماخذ کہتے ہیں۔ مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں، جیسے تمرتہم، میں نے ان کو کھجور کھلائی، تمرتہم میں نے ان کو کھجور کھلائی۔ اس مثال میں تو ضمیر فاعل، تمرتہم میں تو ضمیر ہے، تمرتو تو یہاں پہ تو ضمیر جو ہے یہ فاعل، لفظ ہم مفعول، تمرتہم آخر میں جو ہم ہے یہ مفعول، اور ماخذ لفظ تمرن، تمرن کا جو لفظ ہے یہ ماخذ، کیونکہ تمرن سے تمرتو فعل بنا ہے تو تمرن ماخذ ہوا، اور تمرن جس پر دلالت کر رہا ہے یعنی کھجور یہ مدلول ماخذ ہے۔ باب ضرب یضرب کی چوتھی خاصیت یعنی چوتھا خاصہ سلب ماخذ۔ سلب ماخذ کسے کہتے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں فاعل کا مفعول سے ماخذ کو دور کر دینا، فاعل کا مفعول سے ماخذ کو دور کر دینا سلب ماخذ کہلاتا ہے۔ جیسے مرض الطبیب المرأة، اس کا معنی ہے طبیب نے، ڈاکٹر نے مرد سے بیماری کو دور کر دیا۔ اس مثال میں دیکھیں ماخذ لفظ مرضن ہے، کیونکہ مرضا فعل لفظ مرضن سے بنا ہے تو مرضن ماخذ ہوا، اور مدلول ماخذ وہ ہے جس پر لفظ مرضن دلالت کر رہا ہے یعنی بیماری، یہ مدلول ماخذ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب غور کریں کہ فاعل نے مفعول سے ماخذ کو دور کر دیا، کس طرح؟ فاعل اس میں کون ہے؟ طبیب یعنی ڈاکٹر نے، اور مفعول کون ہے؟ المرأة یعنی مرد، ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے مرد سے ماخذ کو یعنی بیماری کو دور کر دیا، تو یہ سلب ماخذ ہوا۔ باب ضرب یضرب کی آخری خاصیت کیا ہے؟ اتخاذ ماخذ۔ اتخاذ ماخذ کسے کہتے ہیں؟ فاعل کا مفعول سے ماخذ لینا، فاعل کا مفعول سے ماخذ لینا اتخاذ ماخذ کہلاتا ہے۔ جیسے عشر المال، اس کا معنی ہے اس نے مال کا 10واں حصہ لیا، عشرہ کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل بنے گا اور مال مفعول، ٹھیک ہے۔ عشر المال، اس نے مال کا 10واں حصہ لیا۔ اس مثال میں ماخذ لفظ عشرن، ٹھیک ہے، عشرن یہ ماخذ ہے، اور مدلول ماخذ وہ ہے جس پر لفظ عشرن دلالت کر رہا ہے یعنی 10واں حصہ، یہ مدلول ماخذ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں فاعل جو ہے یہ مفعول سے ماخذ لے رہا ہے، فاعل مفعول سے ماخذ کو لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ماخذ کیا ہے؟ عشرن یعنی 10واں حصہ، فاعل اس کے اندر عشرہ کے اندر ہوا ہے تو ہوا یعنی وہ مفعول سے یعنی مال سے 10واں حصہ لے رہا ہے، وہ مال سے 10واں حصہ لے رہا ہے، وہ جو ہے فاعل ہے، اور مفعول کیا ہے؟ مال، مال سے لے رہا ہے، کیا لے رہا ہے؟ 10واں حصہ۔ فاعل کا مفعول سے ماخذ لینا، فاعل مفعول سے یعنی مال سے ماخذ یعنی 10واں حصہ لے رہا ہے، اس لیے اسے اتخاذ ماخذ کہتے ہیں، یعنی اس میں اتخاذ ماخذ کی خاصیت پائی جا رہی ہے۔ اب ثلاثی مجرد کا دوسرا باب شروع کر رہے ہیں، یعنی دوسرے باب کی خاصیات بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا باب ہے باب سمع یسمع، اس میں بھی تقریباً 5 خاصیات پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو خاصیت ہے وہ ہے سیرورت، نمبر 1 سیرورت۔ سیرورت کسے کہتے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں فاعل کا صاحب ماخذ ہو جانا، فاعل کا ماخذ والا ہو جانا، صاحب ماخذ ہو جانا سیرورت کہلاتا ہے۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے مرض المرء، مرض المرء باب سمیع سے ہے، مرض المرء اس کا معنی ہے مرد صاحب مرض یعنی بیمار ہو گیا۔ اس مثال میں مرض المرء میں ماخذ لفظ مرضن ہے، کیونکہ مریضہ فعل مرضن سے بنا ہے تو ماخذ کون ہوا؟ لفظ مرضن،
اور مدلول ماخذ وہ ہے جس پر لفظ مرض دلالت کر رہا ہے، یعنی بیماری۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو فاعل ہے المرء، یہ ماخذ والا ہو رہا ہے، یعنی مرد والا ہو رہا ہے، یعنی بیمار ہو گیا، مرد والا ہو گیا یعنی بیمار ہو گیا۔ تو اس میں سیرورت کی خاصیت پائی گئی۔ باب سمع یسمع کی دوسری خاصیت ہے تعلم ماخذ۔ تعلم کا معنی ہوتا ہے درد، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بیان کر رہے ہیں فاعل کا ماخذ میں علم یعنی درد والا ہونا۔ تعلم ماخذ کسے کہتے ہیں؟ فاعل کا ماخذ میں درد والا ہونا، علم والا ہونا، یہ تعلم ماخذ کہلاتا ہے۔ جیسے ظاہر المرء، اس کا معنی ہے مرد پیٹھ میں درد والا ہوا، ٹھیک ہے۔ ظاہر المرء، ظاہرہ باب سمیعہ سے ہے، تو مرد پیٹھ میں درد والا ہوا۔ اس میں دیکھیں ماخذ لفظ ظہرن ہے، کیونکہ ظہیرہ فعل ظہرن سے بنا ہے جس کا معنی ہے پیٹھ، تو لفظ پیٹھ لفظ ظہرن ہوا ماخذ، اور لفظ ظہرن جس پر دلالت کر رہا ہے یعنی پیٹھ، یہ ہے مدلول ماخذ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ غور کریں، جو ماخذ ہے، ماخذ میں فاعل ماخذ میں درد والا ہو رہا ہے، یعنی مرد پیٹھ میں درد والا ہوا۔ فاعل کون ہے؟ المرء یعنی مرد، ماخذ کیا ہے؟ ظہر یعنی پیٹھ، فاعل یعنی مرد پیٹھ میں درد والا ہوا، فاعل ماخذ میں درد والا ہوا، اس کو کہتے ہیں تعلم ماخذ۔ تو اس میں تعلم ماخذ کی خاصیت پائی گئی۔ باب سمع یسمع کی تیسری خاصیت ہے تحول۔ تحول کسے کہتے ہیں؟ تحول کا معنی ہے فاعل کا ماخذ بن جانا، فاعل ماخذ بن جائے۔ یہ بننا، فاعل کا ماخذ بننا دو اعتبار سے ہوگا، یا تو حقیقتاً ہوگا، یا تو حقیقتاً فاعل ماخذ بن جائے گا، یا وصفاً ہوگا، وصف کے اعتبار سے فاعل ماخذ بن جائے گا، حقیقتاً ماخذ نہیں بنے گا۔ مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں، جیسے اسیدہ زیدن، اسیدہ باب سمیعہ سے، اسیدہ زیدن، اس کا معنی ہے زید اوصاف میں شیر کی طرح ہو گیا۔ اسیدہ زیدن یعنی زید شیر ہو گیا، شیر ہو گیا سے مراد شیر کی طرح ہو گیا وصف میں، زید شیر بن گیا، لیکن حقیقتاً نہیں بلکہ وصف میں، وصف بہادری میں۔ تو یہاں پہ فاعل کا ماخذ بننا پایا گیا، لیکن حقیقتاً نہیں بلکہ وصفاً۔ دوسری مثال ہے حجرت طینو۔ حجرت طینو کا معنی ہے مٹی پتھر بن گئی، حجرہ باب سمع یسمع سے ہے۔ حجرت طینو مٹی پتھر بن گئی، تو اس میں مٹی کا پتھر بننا یہ حقیقتاً ہے، ایسا ہوتا ہے کہ مٹی پتھر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فاعل حقیقتاً ماخذ بن گیا۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ان دو مثالوں میں کون ماخذ ہے، کون مدلول ماخذ۔ پہلی مثال یعنی اسیدہ زیدن میں اسدن، جو لفظ اسدن ہے یہ ماخذ ہے، کیونکہ اسیدہ اسدن سے بنا ہے، اس لیے اسدن ماخذ ہوا، اور اسدن کیونکہ شیر پر دلالت کر رہا ہے اس لیے شیر مدلول ماخذ۔ اور دوسری مثال حجرت طین، اس مثال میں حجیرہ فعل حجرن سے بنا ہے اس لیے حجرن ماخذ، اور حجرن کیونکہ پتھر پر دلالت کر رہا ہے اس لیے پتھر مدلول ماخذ۔ باب سمع یسمع کی چوتھی خاصیت ہے تعمل ماخذ۔ تعمل ماخذ کسے کہتے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں کہ فاعل کا ماخذ کو کسی کام میں لانا، عمل سے بنا ہے تعمل باب تفاعل سے، فاعل کا ماخذ کو کسی کام میں لانا تعمل ماخذ کہلاتا ہے۔ جیسے کلیۃ الناقۃ، کلیۃ الناقۃ اونٹنی گھاس کو کام میں لائی، کام میں لانا سے مراد کیا ہے؟ اونٹنی گھاس کو کس کام میں لاتی ہے؟ کھانے کے کام میں لاتی ہے، یعنی اس نے اسے کھایا۔ اس مثال میں کلیۃ الناقۃ، اس مثال میں دیکھیں کلیہ یہ باب سمیعہ سے ہے، کیونکہ کلیۃ جو فعل ہے یہ کلؤ سے بنا ہے، الکلؤ سے، تو الکلؤ اس کا ماخذ، اور الکلؤ کیونکہ خشک یا تر گھاس پر دلالت کر رہا ہے اس لیے خشک یا تر گھاس مدلول ماخذ ہے۔ نمبر 5 باب سمع یسمع کی آخری خاصیت ہے اتخاذ ماخذ۔ اتخاذ ماخذ کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے گزر گیا فاعل کا ماخذ لینا، اس سے پہلے یعنی باب ضرب یضرب کی خاصیت میں یہ خاصیت بھی پائی جا رہی تھی۔
ٹھیک ہے، باب ضرب یضرب کو، باب ضرب یضرب کی جو خاصیات بیان کی گئی تھیں ان میں سے ایک خاصیت اتخاذ ماخذ بھی تھی۔ تو باب سمیعہ کی بھی ایک خاصیت ہے اتخاذ ماخذ، اسے معلوم ہوا کہ ایک خاصہ، ایک خاصیت ایک سے زائد ابواب میں پائی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک خاصیت ایک ہی باب میں پائی جائے گی، اس کے علاوہ کسی دوسرے باب میں نہیں پائی جائے گی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو کہ منطقیوں کے نزدیک خاصہ کی تعریف ہے کہ خاصہ منطقی اسے کہتے ہیں جو ایک چیز میں پائی جائے اور اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے، وہ خاصہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اگر وہی خاصہ مراد ہوتا تو بس ایک ہی باب میں پایا جاتا اتخاذ ماخذ، یا تو باب ضرب یضرب میں پایا جاتا یا پھر باب سمع یسمع میں پایا جاتا۔ تو اتخاذ ماخذ کا باب ضرب اور باب سمع دونوں میں پایا جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں خاصہ سے مراد وہ خاصہ نہیں ہے جو منطقی لیتے ہیں۔ خیر، اس سے پہلے والے سبق میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اتخاذ ماخذ اس کا معنی ہے فاعل کا ماخذ لینا، جیسے غنیمتو کا معنی ہے میں نے غنیمت حاصل کی، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں دیکھیں غنیمتو یہ باب سمیعہ سے ہے۔ اس مثال میں فاعل نے یعنی جو تو ضمیر ہے اس نے ماخذ یعنی غنیمت، مال غنیمت لیا، فاعل نے مال غنیمت یعنی ماخذ کو لیا، اس لیے اسے اتخاذ ماخذ کہتے ہیں، یعنی اس میں اتخاذ ماخذ کی خاصیت پائی گئی۔ غنیمت فعل کیونکہ الغنم سے بنا ہے، جو اس کا ماخذ ہوا، الغنم سے بنا اس لیے الغنم اس کا ماخذ، اور الغنم چونکہ مال غنیمت پر دلالت کر رہا ہے اس لیے مال غنیمت مدلول ماخذ ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح درسی کتب کی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔